ایک ذہن ہے کہ دنیا کا مال و متاع، دنیا کی عزت اور شہرت اور دولت، اس کا نام کامیابی ہے، اور ان چیزوں کا نہ ہونا ناکامی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے۔ اس مضمون پر جتنی اللہ نے جتنا طاقتور کلام اتارا ہے، میری رائے، یہ میری رائے ہے، لہذا غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، کہ پورے قرآن میں جس طاقت سے اللہ نے کامیابی ناکامی کا مضمون بتایا ہے، اس طاقت سے اور کوئی مضمون نہیں بتایا۔ کلام میں طاقت پیدا ہوتی ہے مختلف چیزوں سے، اس میں جو سب سے طاقتور چیز ہے جو کلام کو طاقت دیتی ہے وہ قسم ہے۔ ان بھی ہے، انا بھی ہے، قد بھی ہے، ولقد بھی ہے، لیکن سب سے طاقتور چیز یہ ہمارے ماحول میں بھی ہے کہ کوئی جھوٹی قسم بھی اٹھائے تو پنچایت والے کہتے ہیں چلو جی ٹھیک، توڑا معاملہ ہوں اللہ دے نال، تو ہم اس کی بات کو وزن دیتے ہیں کہ بھئی اس نے قسم اٹھا لی۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ پہلی قرآن کی قسم ہے فلا وربک لا یؤمنون، اور آخری قسم ہے والعصر، کہیں ایک والعصر، کہیں دو، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی تین، والضحی واللیل اذا سجی دو، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود چار، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر پانچ۔ جتنی قسمیں بڑھتی جاتی ہیں اگلے مضمون میں طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے ٹائر میں ہوا بھرتے جاؤ تو وہ پھولتا جاتا پھولتا جاتا پھولتا جاتا ہے۔ تو کلام میں طاقت پیدا کرنے کے لیے قسم ایک اس کا وسیلہ ہے۔ تو ایک قسم کے ساتھ جتنی طاقت آئے گی، دو کی اس سے دگنی ہو جائے گی، تین کی تین گنا، چار کی چار گنا، پانچ کی پانچ گنا، چھ کی چھ گنا، سات کی سات گنا۔ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، اس پر میرے مالک، میرے رب نے، آپ کے رب نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 قسمیں اٹھائی ہیں کہ اسلام آباد والوں کو پتہ چلے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ 11 کائنات ہل گئی جب یہ کلام اترا کہ بتانے والا بڑے جلال میں ہے اور بتانے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ قرآن جو ہے نا، کلام پہلے ہے، کتاب بعد میں ہے، اور یہ فرق عظیم ہے۔ تورات کتاب ہے، کلام اللہ نہیں۔ قرآن نے کہا ہے کلام اللہ، مجازن ہے۔ زبور کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، کیا لکھی گئی، لکھوائی اتار دی، پوری لکھوائی اتار دی، پوری لکھوائی اتار دی، پوری لکھوائی اتار دی۔ قرآن اللہ کی زبان سے نکلا، جبریل کے واسطے سے میرے محبوب کے دل پر اترا، پھر ان کی زبان مبارک سے ادا ہو کر کلام بنا، پھر کتاب بنا۔ تو بولنے والا اب میرے لہجے کو دیکھ رہے ہو، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو قرآن بھی ایسا ہی ہے۔ یہاں لہجے میں ایک ہیبت ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، یوں نہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، ایسا نہیں ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ میرے رب کی قسم، کائنات لرز اٹھتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے کہ زیر و زبر ہو جائے ساری کائنات کہ خالق اور مالک اور قادر اور قدیر اور مالک اور ملیک اور مقتدر
بڑے جلال میں کہہ رہا ہے نادان انسانوں، میں تمہارا رب ہو کر، مالک ہو کر، خالق ہو کر، شہنشاہ ہو کر، کائنات کا اکیلا تنہا مالک ہو کر، خطا سے پاک ہو کر، جہل سے پاک ہو کر، ظلم سے پاک ہو کر، شریک شراکت سے پاک ہو کر، بیوی بچوں سے پاک ہو کر، جگہ زمان مکان سے پاک ہو کر، رنگ و بو شکل و صورت سے پاک ہو کر، علم میں کامل ہو کر، جلال میں کامل ہو کر، طاقت میں کامل ہو کر، ہیبت میں کامل ہو کر، کبریائی میں کامل ہو کر، شہنشاہی میں کامل ہو کر، قدرت میں کامل ہو کر، جبروت میں کامل ہو کر، رحمت میں کامل ہو کر، عطا میں کامل ہو کر، منع میں کامل ہو کر، ذات میں کامل ہو کر، ہر پہلو سے کامل ہو کر، ہر ادا میں کامل ہو کر، میں تمہارا رب 11 قسمیں اٹھا رہا ہوں، تمہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، کیا ہو گیا تمہیں؟ خالق کی کائنات 11 قسمیں اٹھانے کے بعد کہتا ہے کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے اپنے آپ کو گندا کر دیا گناہوں میں ڈوب کر وہ ناکام ہے۔ اور پوری کائنات کی اللہ نے قسم اٹھائی، چپے چپے ذرے ذرے کی، والشمس وضحاہا، مجھے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے چاند کی، واللیل اذا یغشاہا، مجھے قسم ہے رات کی، والنہار اذا جلاہا، مجھے قسم ہے دن کی، والسماء، مجھے قسم ہے آسمان کی۔ یہاں اب جلال بڑھا، 5 قسموں کے بعد اللہ نے اپنے آپ کو شامل کیا، وما بناہا، اور آسمان کے بنانے والے رب کی قسم، والارض، مجھے قسم ہے دھرتی کی، اور پھر اپنے آپ کو شامل کیا، وما طحاہا، اور دھرتی کے بچھانے والے رب کی قسم، پھر آخری قسم میرے جذبات کو جھنجھوڑنے کے لیے، میرے احساسات کو زندہ کرنے کے لیے، مردہ تن میں روح ڈالنے کے لیے، کہ اس کو ذرا اردو میں لے جاؤ، ہم کہتے ہیں یہ قسم جائز نہیں، لیکن بلاغت میں بولی جاتی، شاعری میں بولی جاتی، ادب میں بولی جاتی ہے، قسم صرف اللہ کی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی تیری جان کی قسم، یہ محبت کا اظہار ہے، تیری جان کی قسم، میرے رب نے اپنے حبیب کی جان کی قسم کھائی اور کسی کی جان کی قسم نہیں کھائی، لعمرک میرے محبوب، مجھے آپ کی جان کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم۔ تو آخری قسم ونفس، اسلام آباد والے، امریکہ آسٹریلیا والے، یورپ ایشیا والے، مجھے تیری جان کی قسم، وما سواہا، اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ اف اف، اتنا جلال، اتنی ہیبت، زمین آسمان تو لرز اٹھے، پر طارق جمیل کا دل نہ کانپا، دل نہ لرزا، زمین آسمان کانپ اٹھے، تھرا اٹھے، کپ کپا اٹھے، بہتے پانیوں کی روانیاں تھم گئیں، اڑتے بگولے تحلیل ہو کے رہ گئے، اور نہیں اثر لیا تو آدم کے بیٹے نے اثر نہیں لیا، کہ اللہ 11 قسموں کے بعد مجھے سورج کی قسم، جب زمین آسمان کی قسم اٹھائی تو پتے پتے ذرہ ذرے کی قسم اٹھائی، قطرے قطرے کی قسم اٹھائی، پتھر پہاڑ کی قسم اٹھائی، ہر چیز کو اس میں لپیٹ لیا، سمیٹ لیا، مجھے قسم ہے سورج کی، والشمس وضحاہا، اس کی روشنی کی، مجھے قسم ہے چاند کی جو پیچھے آتا ہے، مجھے قسم ہے رات کی جو چھاتی ہے، مجھے قسم ہے دن کی جو روشن کرتا ہے، مجھے قسم ہے آکاش کی اور اس کے رب کی، مجھے قسم ہے دھرتی اور اس کے رب کی، مجھے قسم ہے تیری جان کی اور تیری جان کے رب کی۔ ارے اب تو اپنے دل کے دریچے کھول، اب تو کانوں سے ڈانٹ کو نکال، اب تو بصیرت کی آنکھوں سے غور کر اور اپنے دل کے دریچوں کو کھول کر میری پکار سن، ڈانٹ نکال اپنے کانوں سے، سن میں تیرا مالک، تیرا رب ہوں۔ ہائے 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 ہائے،
کبھی نافرمان اولادیں ماں باپ سے بدگمان ہو جائیں نا تو وہ ماں باپ جیتے جی مر جاتے، جیتے جی۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، اپنے علاقے کی سنا رہا ہوں اس لیے اپنی زبان، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے بیٹا، باپ سے کہا، میں سن رہا تھا، اور اس کے باپ پہ جو حسرت اور یاس اور بے بسی، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں، اس کی آنکھیں نہیں، اس کا رونا رونا رو رہا تھا اس کا، اور اس سے الفاظ نہیں بن رہے تھے، وہ آگے صرف اتنا ہی کہہ رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر، پتر آپ لوگ کو ہم پتر کہتے ہیں ہماری سرائے کے، اچھا میرا پتر، بس وہ اتنی بات کر رہا، لیکن میرا اب بھی دل کٹ رہا ہے، مدتیں ہوئی اس واقعے کو دیکھے، اس منظر کو، وہ منظر آپ بھی میرے اوپر چھری کی طرح اس باپ کے الفاظ چل رہے ہیں، اچھا میرا پتر، میرا اللہ کہہ رہا ہے، باپ کی محبت کی کیا حیثیت، ماں کی محبت کی کیا حیثیت ہے، ماں باپ سے ٹکراؤ گھر سے نکال دیتے ہیں، جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، قتل کروا دیتے ہیں۔ ہادی کو اس کی ماں نے مروا دیا، ارے ہادی ہارون کا بھائی خیر زوران نے مروا دیا اپنے بیٹے کو، وہ الگ کہانی ہے، اور میرا اللہ، میں اس کی محبت کہاں سے بیان کروں، الفاظ کہاں سے لاؤں، جب اپنی ذات میں لامحدود ہے، اس کی ہر صفت لامحدود ہے، اس کی محبت لامحدود ہے، ان الفاظ میں اس کو محسوس کرو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، الذي خلقك فسواك فعدلك فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے اللہ جھنجھوڑ رہا ہو ایک ایک انسان کو، اس لیے یا بنی آدم نہیں کہا، یا ایھا الناس، قرآن میں صرف 2 دفعہ ہے یا ایھا الانسان، ایک دفعہ جلال ہے اور ایک دفعہ پیار ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اس میں جلال ہے، اور یا ایھا الانسان، اور اس میں شہد ٹپک رہا ہے، اس میں محبت کی گھنگور گھٹا ہے، رم جھم برسات کی بارش کی طرح میرے رب کی محبت اتر رہی ہے، یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، اے انسان، تو ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ اس یا ایھا الانسان میں کیا کہہ رہا ہے، او میرے بندے، تو میرے بارے میں ہی دھوکہ کھا گیا، تمہیں کس چیز نے رب سے دور کر دیا، تمہیں کس چیز سے رب سے دھوکے میں ڈال دیا۔ اس آیت کو اس کے ساتھ اب جوڑو، 11 قسموں کے ساتھ پیچھے کلام آ رہا ہے کہ میرے بندے، میں تیرا خالق، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھ تو صحیح تیرے رب نے تجھے کیسے بنایا ہے، تو میرے بارے میں میری بات نہیں سنتا ہے۔ 11 قسموں کے بعد، والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم، اس کے رب کی قسم، والارض، زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم، ونفس، جان کی قسم، اس جان کے بنانے والے کی قسم، میں بیچ کا جملہ چھوڑ کے اگلا مضمون قسم بتا رہا ہوں، قد افلحا فالہمہا فجورہا وتقواہا، وہ بھی مکمل کر دوں، میں نے تیرے نیکی کی طاقت بھی رکھی ہے اور برائی کی طاقت بھی رکھی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اپنے من کو پاک کر لے، اللکس صابن سے نہیں، شیمپو سے نہیں، اسے گناہوں سے پاک کر لے تو کامیاب ہے۔ تیری کامیابی کا باہر افسانہ کچھ نہیں، تیرے اندر ہے، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، اندر ہی ہے ساری کائنات، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر میں جھانکو، اپنے اندر میں جھانکیں ہم، میں بھی جھانکوں آپ بھی جھانکیں، کہ کہانی اندر سے شروع کی باہر سے نہیں ہے۔ تو ناکام کون ہے؟ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گندگی میں گناہوں میں ڈبو دیا، ناکام ہو گیا، ناکام ہو گیا، چاہے ہٹو بچو کے شور ہوں
اور چاہے ایک وقت کی روٹی نہ ملے، چاہے سنگ مرمر کے فرش پہ چلتا ہو، چاہے کانٹے چبھتے ہوئے راستوں پہ چلتا ہو، چاہے سلام کرنے والے فرشی سلام کرنے والے گردنیں جھکانے والے ہزاروں ہوں، چاہے دروازوں پہ دھکا دینے والے ہوں، اگر یہ من ناپاک ہے تو یہ ہلاک ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا۔ اگر یہ من پاکیزہ ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ ارے میرے بھائیو، سارا قرآن اس ایک جملے میں اللہ نے بیان کر دیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اسے پاکیزہ کرو، اسے صاف کرو، اسے ستھرا کرو۔ اس کو پاکیزہ بنانے کے لیے چند چیزیں ہیں۔ چل پہلے تو بولا، میں بعد میں بولوں۔ کوشش کیا نہیں میرے بھائیو، یہ ہمارا ساتھی بات کر رہا تھا میرے آنے سے پہلے کہ ہم ایک عظیم محنت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ وہ محنت نبیوں کی محنت ہے۔ نبیوں کی محنت دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ بتانا ہے، اور دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچنے کا راستہ طریقہ بتانا ہے۔ اور انبیاء کی محنت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ تحریک میں نشانہ دوسرا آدمی ہوتا ہے، اور نبی کی محنت میں نشانہ اپنی ذات ہوتی ہے۔ تحریک اٹھتی ہے حالات واقعات سے متاثر ہو کر، اور دعوت اٹھتی ہے اللہ کے امر سے متاثر ہو کر۔ تحریک میں اوروں کے عیب دیکھے جاتے ہیں، دعوت میں اپنے عیب دیکھے جاتے ہیں۔ تحریک میں وقتی مسائل کے اوپر شور شرابہ کیا جاتا ہے، اور نبیوں کی دعوت میں جہنم کی آنے والی آفات سے بچانے کے لیے واویلا کیا جاتا ہے اور چیخ و پکار ہوتی ہے۔ اور تحریکوں میں دنیا کے ترقی کے زینے چڑھنے کے لیے شور شرابہ ہوتا ہے، اور نبیوں کی محنت خیبر کی جنگ میں تو کئی چھوٹے چھوٹے قلعے تھے جہاں جنگ ہوئی، تو مال غنیمت آ رہا، تو مال غنیمت میں آپ نے اس کو بلا کر کہا تیرا یہ حصہ ہے، کہنے کہ مال ھذا قاتل، یا رسول اللہ میں اس کے لیے نہیں آیا، میں یہ پیسے پوسے کے لیے نہیں آیا۔ اچھا کس لیے آیا؟ کہا اتیت لأصابها ہونا، میں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں میری گردن میں تیر لگے اور میرے پار نکل جائے اور میں اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں۔ آپ نے کہا ان تصدق یصدقک اللہ، اگر تو سچا ہے تو اللہ پھر تجھے سچ کر دکھائے۔ اگلے دن کی جنگ میں جب شہداء کی میت کو لایا گیا تو تیر اس کے گلے میں پھنسا ہوا تھا، گردن کے پار ہوا تھا۔ انبیاء کی محنت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ وہ اوروں کے عیب نہیں دیکھتے، وہ اپنے عیب دیکھتے ہیں۔ وہ اوروں کو عزت دیتے ہیں، خود ذلت کی طرف جاتے ہیں۔ اوروں کو اونچا کرتے ہیں، خود نیچے ہوتے ہیں۔ اوروں کا بھلا چاہتے ہیں، اور اپنی حاجات اور خواہشات کو وہ لپیٹ کر صبر کے خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ اوروں کو اونچا کرنے کے لیے خود پستی میں چلے جاتے ہیں، اوروں کو جنت کے راستوں پر بچانے کے لیے اپنے گھروں کے چراغ بجھا دیتے ہیں۔ انبیاء کی محنت اپنی ذات سے شروع، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سب سے پہلے میرے حبیب آپ کہیے کہ میں تمہارے سامنے ہوں۔ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اٹھیے اور رب کی عظمت کے گیت گائیے، اور اپنا ظاہر بنائیے، اپنا باطن بنائیے، دنیا کی دوڑ مت لگائیے، اور اپنے اللہ کے لیے صبر کیجیے۔ انبیاء کی محنت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، اور اس محنت میں سب سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلا درس، سب سے پہلا سبق، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا بول، بلکہ سب سے پہلا علم، فَاعْلَمْ انہو لا الہ الا اللہ۔ یہ فا یہاں واو آنا چاہیے قاعدے کے لحاظ سے، واو وَاعْلَمْ انہو لا الہ الا اللہ، لیکن
فا کے ذریعے سے ایک پیغام دیا ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو جانو، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو جانو، سب سے پہلے بنانے والے کا علم جانو، سب سے پہلے اپنے مالک کو پہچانو، اس کائنات کا خالق اسے پہچانو، اس کا مالک اسے پہچانو، اس کا معبود اسے پہچانو۔ پہلی محنت بھائیو لا الہ الا اللہ ہے، پہلی محنت سارے نبیوں کی اور میرے نبی کی اور آپ کے نبی کی محنت کہ ہم اپنی پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی جڑ اپنے دل میں لگائیں، لا الہ الا اللہ کی جڑ اپنے دل میں لگائیں۔ لا الہ الا اللہ میرے رب کا بول، میرے رب کا کلمہ، کلمہ توحید، کلمہ ایمان، کلمہ معرفت، اس میں ذات آیا ہے، اس میں ذات آیا ہے، صفت نہیں آئی، لفظ اللہ آیا ہے، لفظ اللہ آیا ہے۔ ایک بات کہہ رہا ہوں اللہ کرے گا رواج پکڑے گی، خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو، خدا نہ لکھا کرو اللہ لکھا کرو۔ یہ کوئی فتوے کی زبان نہیں ہے، خدا کہنا جائز ہے۔ خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، باقی پوری امت لفظ خدا کو نہیں جانتی، وہ لفظ اللہ کو جانتے ہیں۔ لفظ اللہ کی عادت ڈالو، اللہ کے لفظ کی عادت ڈالو، اللہ کے بول کی عادت ڈالو۔ کہو میرے ساتھ اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ عرشوں تک نور پھیل گیا ہے، لرز گئی ہے کائنات، صرف پاکستان نہیں 7 بر اعظم میں اس کی گونج گئی ہے اور اس کا نور پھیلا ہے۔ جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ اور کسی چیز میں ہے نہیں، اس کسی صفاتی نام میں وہ نور نہیں، اور خدا تو ہمارا بنایا ہوا نام ہے۔ لہذا اللہ کہنے کی، بولنے کی، سننے کی، لکھنے کی، پڑھنے کی عادت ڈالو۔ علماء سے کہتا ہوں، صوفیاء سے کہتا ہوں، تبلیغ والوں سے کہتا ہوں، سب کلمے والوں سے کہتا ہوں، او بہن لفظ اللہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، لا الہ الا اللہ کا یقین بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف۔ کیا یہ زمین اپنے آپ بچھی ہے؟ نہیں، والارض وما طحاہا، اس زمین کے بچھانے والے رب کی قسم جس نے بچھایا۔ کیا آسمان خود اوپر چلا گیا ہے؟ نہیں، والسماء رفعہا ووضع المیزان، اسے میرے اللہ نے اٹھایا ہے، یہ خود بخود پھیل گیا ہے؟ نہیں، والسماء بنیناہا بعید وإنا لموسعون، اس کو تیرے رب نے بنایا، تیرے رب نے پھیلایا۔ زمین کا فرش خود بنا ہے؟ نہیں، والارض فرشناہا فنعم الماہدون، یہ کائنات کا جوڑا خود بنا ہے؟ نہیں، وَمِن كُلٍّ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ساری کائنات میں جوڑا میرے اللہ نے بنایا۔ یہ رات کا اندھیرا کہاں سے آیا ہے؟ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، یہ دن کی روشنی کہاں سے آئی ہے؟ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، زمین کا پانی کہاں سے آیا ہے؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا، یہ چارہ کہاں سے آیا ہے؟ وَمَرْعَاهَا، یہ چارہ، یہ پانی، یہ مارگلا کے پہاڑ کہاں سے آئے ہیں؟ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اس میں یہ پھول پھل کہاں سے آئے ہیں؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، میرے رب نے لگایا ہے۔ اس میں پھل کہاں سے آیا ہے؟ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، یہ میرے اللہ نے پھل لگایا ہے، میرے اللہ نے پھل لگایا ہے، میرے اللہ نے اس کے اندر لکڑی میں سے آم نکلنا، کتنی عجیب بات ہے، لکڑی میں سے آم نکلا ہے، لکڑی میں سے انگور نکلا ہے، لکڑی میں سے خربوزہ نکلا ہے، اور لکڑی میں سے کدو نکلا ہے۔ کیا عجیب و غریب بات ہے۔ ایک پانی کا قطرہ سانپ نے پیا تو زہر بن گیا، شہد کی مکھی نے پیا تو شہد بن گیا، ریشم کے کیڑے نے پیا تو ریشم کا دھاگا بن گیا، وہ گائے نے پیا تو دودھ بن گیا، اور ہرن نے پیا تو مشک کا نافع بن گیا، انسان نے پیا تو زندگی کا سامان بن گیا، درخت نے پیا تو سرسبز ہو کر لہلہانے والا بن گیا اور اپنے اندر رنگ روپ لانے والا بن گیا، گلاب کے پھول نے پیا تو سرخ ہو کر لہلہایا اور مہکایا، چنبیلی کے پودے نے پیا تو سفید ہو کر مہکا اور مہکایا، بلبل نے پیا تو اس کے نغمے گونجنے لگے، کوئل نے پیا تو وہ کوکو کرنے لگی، مور نے پیا تو وہ ناچنے لگا۔ یہ ہے میرا اللہ۔
ایک پانی کے قطرے سے کیا کیا کرتا ہے، ایک پانی کے قطرے سے کیا کیا کرتا ہے۔ یہ سورج کی آگ کہاں سے آئی؟ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اللہ نے کرایا۔ یہ چاند کو حسن کس نے بخشا؟ یہ چاند کو خوبصورت کس نے بنایا؟ لگے یہ تم کہاں اجتماع رکھ دو؟ او بولی جاتا، میں نے بولنا نہیں ہے تھوڑے پاؤں 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 کسی اور جگہ رکھو اجتماع۔ لا الہ الا اللہ بھائیو، لا الہ الا اللہ۔ پہلا سبق ہے اللہ سب کچھ اللہ کا، مالک بھی اللہ اور خالق بھی اللہ اور رازق بھی اللہ اور ملیک بھی اللہ اور رحمان بھی اللہ اور رحیم بھی اللہ، قدوس بھی اللہ اور سلام بھی اللہ اور مومن بھی اللہ، مہیمن بھی اللہ، عزیز بھی اللہ، جبار بھی اللہ، متکبر بھی اللہ، خالق بھی اللہ، باری بھی اللہ، مصور بھی اللہ، غفار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، فتاح بھی اللہ، علیم بھی اللہ، قابض بھی اللہ، باسط بھی اللہ، خافض بھی اللہ، رافع بھی اللہ، معز بھی اللہ، مذل بھی اللہ، سمیع بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، حکم بھی اللہ، عدل بھی اللہ، لطیف بھی اللہ، خبیر بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، ودود بھی اللہ، اور حسیب بھی اللہ، جلیل بھی اللہ، قریب بھی اللہ، باعث بھی اللہ، شہید بھی اللہ، وکیل بھی اللہ اور حق بھی اللہ اور وکیل بھی اللہ، متین بھی اللہ اور ولی بھی اللہ، حمید بھی اللہ اور محسی بھی اللہ، مبدی بھی اللہ، معید بھی اللہ، محیی بھی اللہ، ممیت بھی اللہ، واجد بھی اللہ اور ماجد بھی اللہ، واحد بھی اللہ اور احد بھی اللہ، سمد بھی اللہ اور قادر بھی اللہ، مقتدر بھی اللہ، مقدم بھی اللہ، مؤخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، والی بھی اللہ، متعال بھی اللہ، البر بھی اللہ، منتقم بھی اللہ، عفو بھی اللہ، رؤوف بھی اللہ، مالک الملک بھی اللہ، ذو الجلال والاکرام بھی اللہ، مقصد بھی اللہ، غنی بھی اللہ، مغنی بھی اللہ، مانع بھی اللہ، دور بھی اللہ، نافع بھی اللہ، نور بھی اللہ، ہادی بھی اللہ، باقی بھی اللہ، بدیع بھی اللہ، باقی بھی اللہ، وارث بھی اللہ، رشید بھی اللہ، صبور بھی اللہ، حنان بھی اللہ، دیان بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، ملیک بھی اللہ، غالب بھی اللہ، غلاب بھی اللہ، عالم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، علام بھی اللہ، قادر بھی اللہ، قدیر بھی اللہ، مالک بھی اللہ، ملیک بھی اللہ۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے جو ہر مومن مومنہ کے دل میں بستا ہے۔ گھنگرو باندھ کے ناچنے والی ہو، تھڑے پر بیٹھ کے چرس بیچنے والا ہو، ان کے دل کے پردے اٹھا کے دیکھنا، وہاں بھی اللہ بستا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی اسے جا کے جگہ دے، کوئی اسے تانا دینا کون سا مشکل کام ہے، کسی کو طوائف کہنا کون سا مشکل کام ہے، کسی کو سود خور کہنا کون سا مشکل کام ہے، کافروں والی شکل، کافروں والا لباس، یہ ہر دیندار طبقے کے منہ پہ بات آئی، کافروں والی شکل، کافروں والا لباس۔ میرے اللہ کو عجب کے بول پسند نہیں ہے، حقارت کے بول پسند نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون کس حال میں دنیا سے رخصت ہو، اتنی جلدی اتنے تیر چلانا۔ اللہ ہر دل میں بستا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا سبق، یہ ہمارے تبلیغ بھائی کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، جی سمندر چھوٹا اللہ بڑا۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہوگا اور ہنستا بھی ہوگا، تو یہ کیسے دیوانے ہیں کہ خالق مخلوق میں نسبت قائم کر رہے ہیں۔ ارے زمین چھوٹی، سورج بڑا تو ٹھیک ہے، دریا چھوٹا، سمندر بڑا، چونٹی چھوٹی، ہاتھی بڑا، چڑیا چھوٹی، عقاب بڑا، کہکشائیں چھوٹی، آسمان بڑا، پہلا آسمان چھوٹا، دوسرا آسمان بڑا، کہ ایک چھوٹی مقدار کو بڑی مقدار کے ساتھ نسبت میں جوڑا جا سکتا ہے۔ خالق مخلوق میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ زمین چھوٹی اللہ بڑا،
اللہ ہی بڑا ہے. اگرچہ اکبر کے معنی میں گنجائش ہے، لیکن اکبر کا مفہوم جو بیان کیا ہے اہل علم نے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کی 2 آیتوں کے ساتھ. لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درخت کاٹ کے قلم بناؤ. والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، اور 7 سمندروں کو سیاہی بناؤ. دوسری آیت لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ساری سمندر کی سیاہیوں سے اللہ کی تعریف لکھو، اللہ کی کبریائی. آؤ زندہ 7 ارب آؤ، سب کو ایمان دیتا ہوں، آؤ لکھو اللہ کیا ہے، اللہ بہت بڑا. لکھو، یہ علم آ رہا ہے، یہ قلم چل رہا ہے، یہ کاغذ ہے، یہ سیاہی ہے. لکھو لکھو لکھو. تھک گئے ہو؟ آؤ فرشتوں، آ جاؤ فرشتے لکھو گئے. فرشتوں کے قلم چلتے چلتے کانپے. آ جاؤ ملائے اعلیٰ، آ جاؤ، ان کے قلم چلتے چلتے تھر رہا ہے. جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتوں آؤ قلم پکڑو. لو بھائی، جبریل کا قلم، میکائیل کا قلم، اسرائیل کا قلم، اسرافیل کا قلم، عرش کے فرشتوں کے قلم چلے. اللہ بڑا، اللہ بڑا، اللہ یہ، اللہ وہ. ان کے قلم کہاں پہ؟ تو اللہ نے انبیاء کو بلایا. انبیاء کا علم ملائکہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. انبیاء کا قلم چلا. پھر ان کے قلم کہاں پہ؟ اللہ نے رسولوں کو بلایا. ان کا قلم چلا، ان کا علم رسولوں سے زیادہ ہوتا ہے. پھر ان کے قلم تھر رہا ہے تو اللہ نے 4 بڑے نبی بلائے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. لکھو. انہوں نے لکھنا شروع کیا. ان کے قلم کب کپائے تو میرے اللہ نے اولین آخرین کے سردار کو بلایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام بنی آدم، امام البشر، امام جن والانس، امام الملائکہ، ساری کائنات کے امام کو میرے رب نے قلم پکڑا. میرے حبیب آپ بھی لکھیں اپنے رب کی تعریف. میرے نبی کا قلم بھی چلا، 1,24,000 نبیوں کا قلم بھی چلا، اور اولیاء، ابدال، اقطاب کے قلم بھی چلے، علماء، واعظین، مصنفین، مدرسین کے قلم بھی چلے، اہل علم، اہل معرفت کے قلم بھی چلے، شعراء کے، ادیبوں کے، بلیغوں کے، فصیحوں کے قلم بھی چلے، اور ملائکہ کے قلم بھی چلے. اور میرا رب کہتا ہے 7 سمندر خشک ہوں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. اللہ اس سے بھی بڑا ہے. جو کچھ تم لکھو گے، جو تم بولو گے، جو تم سوچو گے، اسے کرتاس پہ لاؤ گے، اسے قلم سے کاغذ پر لاؤ گے، اور لکھتے لکھتے تمہارے سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی. جتنا تم لکھو گے، سوچو گے، تمہارا اللہ اس سے بھی بڑا ہے. اللہ اکبر. ایک اور عجب حدیث سنو. اللہ اکبر کسی امت کو نہیں ملا، اسی امت کو ملا ہے. پتہ نہیں وہ نماز کیسے شروع کرتے تھے، کہیں دیکھا نہیں. اللہ اکبر تکبیر پہلی دفعہ اس امت کو ملی، اور کسی امت کو اللہ اکبر کا جملہ نہیں ملا، لفظ نہیں ملا. اللہ اکبر. یہ دل دماغ اللہ کی عظمت ہیبت سے بھرے. جب 24 گھنٹے اس بول کو بولے گا، اور بازار میں جا کر اس کا امتحان دے گا. ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رازق کون سا مشکل کام ہے. دکان پہ بیٹھ کے پتہ چلے گا. جب سچ بولے گا تو پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ اندر میں ہے. جب زبان ساتھ نہیں دے گی اندر کا، اور چند پیسوں کے پیچھے جھوٹ چلے گا، تو پتہ چلے گا لا الہ الا اللہ کی جڑ کمزور ہے. جب ناپ تول میں کمی کرے گا، جب وعدے سے پھر جائے گا، جب وعدے سے مکر جائے گا، جب مال میں کھوٹ ملاوٹ کرے گا، اور جب اپنے سودوں میں ہیرا پھیری کرے گا، اور جب رشوت کے دروازے کھولے گا، سود کے دروازے کھولے گا، اور کہے گا لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ زبان کا بول ہے، یہ دل کا بول نہیں ہے. جب لا الہ الا اللہ دل کا بول بنتا ہے تو آدمی ساری کائنات کو ٹھوکر مار دیتا ہے. ایسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کنبہ ذبح کرا دیا اللہ کے لفظ پر کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، ساری نسل چھوڑ دوں گا. ہاں چلو وہ تو اس کا